نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ الکہف چل رہی تھی. 15ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں پارے میں بھی یہ ہے. تو ایک عام ذہنوں میں شبہ اٹھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام عالم الغیب تھے، ان کو غیب کا پتہ تھا، ان کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے. تو جو عالم الغیب ہے اس کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرنا درست ہے. اس واسطے ہم اگر بزرگوں سے مانگتے ہیں تو یہ کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے. اس شعبے کے جواب میں گویا کہ یہ واقعہ نقل فرما دیا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے. وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ ہمارے بندے تھے، ہم نے ان کو خود علم دیا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خود ان کو علم دیا تھا. اور وہ خود بھی کہتے ہیں یہ میں نے خود کام نہیں کیے، نہ میری طاقت میں ہیں. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ میری مرضی کا کام نہیں، اللہ نے مجھ سے کروائے ہیں. بس بات ہی ختم ہو گئی. اب تو وہ چیز نہ رہی. یہ جو بھی کام کیے کوئی ایک تشریح ہوتے ہیں اور کچھ تکوینی ہوتے ہیں. تکوینی کاموں کا ہمیں نہیں پتہ چلتا. تشریحی کام جو ہے اس کے لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، ہمیں احکام بتاتے ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. شان نزول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا. اس کا جواب یوں دینا تھا اللہ مجھ سے بڑا عالم ہے، اللہ اعلم. تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ آپ سے بھی بڑے بڑے عالم دنیا میں موجود ہیں. شوق پیدا ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یا اللہ پھر وہ مجھے ملا دیں. فرمایا پھر طالب جو ہوتا ہے اسے مشقت کرنا پڑتی ہے، اسے جانا پڑتا ہے. تو آپ کو خود جانا ہوگا وہ جہاں ہیں، ہم آپ کو پتہ بتا دیتے. آپ ایک مچھلی لے لیں، اس کو بے شک بھون لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اس کو خوراک بھی بنائیں، اور دریا کے کنارے چلتے جائیں. ایک جگہ ایسی آ جائے گی وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، وہ چھلانگ مار کے پانی میں چلی جائے گی، وہاں راستہ بن جائے گا اور آپ اس راستے پر دریا کے اندر خشک راستہ آپ کو مل جائے گا. آپ اس پر جائیں تو آگے میرا بندہ مل جائے. تو چنانچہ چل پڑے. ایک شاگرد کو ساتھ لے کے حضرت یوشع بن نون کو لفتح کا لفظ آتا ہے، اور کہنے بس چلتے رہیں گے جب تک کہ وہ دو دریاؤں کی جوڑ والی جگہ نہ آ جائے جہاں وہ راستہ بنے گا، یا ہمیں برسوں چلنا پڑا تو چلتے رہیں گے. عزم مصمم ہونا چاہیے کسی کام کے کرنے کے لیے، تب ہی کام ہوتا ہے. حقبہ کا معنی سال ہا سال، اگر مجھے جانا پڑا تو میں چلتا ہی رہوں گا. جاتے جاتے ایک جگہ تھکاوٹ آ گئی، کہتے ہیں چلو یہ چٹان ہے جگہ اور اچھی جگہ سے معلوم ہوتی ہے، ذرا لیٹ جاتے ہیں، سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں اور پھر اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو جناب وہاں سوئے تو مچھلی زندہ ہو کے وہیں سے پانی میں چلی گئی.
یوشع بن نون نے دیکھ لی، لیکن کہتے ہیں حضرت آرام فرمائیں، جس وقت اٹھیں گے تو بتا دوں گا، جب اٹھے گا تو چلو چلیے، تو ان کو بول گیا بتایا ہی نہیں، پر چل پڑے۔ چلتے چلتے آگے کہتے ہیں حضرت بہت تھکاوٹ ہو گئی، ذرا ناشتہ لے آؤ۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تھک گئے ہوں اور ناشتہ بھی کر لیتے ہیں۔ او حضرت بات یہ ہے میں بھول گیا ہوں، مچھلی تو ادھر ہی زندہ ہو کے چلی گئی تھی راستے میں، ہم آگے آگے۔ وہ یار عجیب آدمی ہے، تو بھی ہم نے وہیں تو جانا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ پھر واپس آئے، انہیں قدموں کو دیکھتے ہوئے، جہاں اس چٹان پہ دیکھے تو راستہ خیر ختم نہیں ہوا تھا، راستہ اسی طرح تھا، اس راستے میں چلے گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ انہوں نے ہمارے ایک نام نہیں بتایا وہ کون ہے، ہمارے ایک بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس پر ہم نے رحمت کی تھی، جس کو ہم نے خود علم سکھایا تھا، بس وہ۔ اچھا، قال لہ موسیٰ هل اتبعک، بات چیت ہوگی اور لمبی بات، سارا قرآن۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو تعلیم اللہ نے آپ کو دی ہے۔ یہاں بھی علمت رشدہ کا لفظ ہے، تو آپ مجھے سکھا دیں۔ تو فرمایا تو نہیں سیکھ سکتا، لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ تو تشریع نبی ہے، تو شریعت کے مطابق چلے گا، تو ہم جو کام کریں گے وہ شریعت کے خلاف نظر آئیں گے، تو نبی چپ تو نہیں رہ سکتا، اس واسطے چلنا نہیں تھے، نہ ہی کوئی تعلیم دینا مقصد تھا، کیونکہ ہر نبی کا استاد خود اللہ ہوتا ہے، آپ ہی اللہ تعالیٰ علم سکھاتا ہے، دنیا کے لحاظ سے وہ ناخواندہ ہوتے ہیں، نہیں بڑے ہوتے۔ تو یہ بھی کوئی حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے، کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تو حضرت خضر سے بہت زیادہ اونچی ہے، ان سے کوئی پڑھنا مقصد نہیں تھا، صرف سکھانا، یہ بات ایک ادب سکھانا تھا۔ تو انہوں نے شرط لگا دی کہ تو نہیں صبر کر سکا، یہ حضرت میں آیا ہی اتنی مشقت اٹھا کے اس واسطے ہوں، تو میں کیسے صبر نہ کر، کئی وقت میں کیسے نہیں صبر کر سکوں گا، آنکھیں مشکل ہے، اگر آپ نے ضدی بھی کرنی ہے تو ستجدونی انشاءاللہ۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی، پھر ہم کوئی کتاب نہیں پڑھائیں گے، نہ کوئی لیکچر دیں گے، کوئی واعظ کریں گے، ہماری تعلیم کا طریقہ ہے چلتے پھرتے ہو رہے ہیں، ایویں جاتے چلے جائیں گے، واقعات ہو جائیں گے، یہ تعلیم ہوگی، باقی کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، چل پڑے، کشتی میں بیٹھے، کشتی جب پار کنارے پہ پہنچی تو حضرت خضر نے اس کا پھٹا نکال لیا کشتی کو، انہوں نے لحاظ کیا، کرایہ بھی نہیں لیا، انہوں نے اس جو ہے کشتی کو داغدار کر دیا، عیبدار کر دیا، وہ توڑ دیا۔ بول پڑے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، دریا کے پار لائے اور آپ نے کشتی توڑ دی اس کی۔ اللہ اکبر، لقد جئت شیئا امرا، ایک برا کام کیا آپ نے، ٹھیک نہیں کیا یہ ان کے ساتھ۔ حضرت خضر نے وہی بات کی کہ میں نے جو کہا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، وہی ہوا نا، آپ پھر بول پڑے، اوہو رہنے دے، پھر میں بھول گیا ہوں، آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا، چلو پھر چلتے ہیں۔ آگے پار گئے جب تو آگے دیکھتے ہیں تو کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، ایک بڑا ہوشیار خوبصورت لڑکا ہے، اس کو پکڑا، لگائی تھپڑ تو اس کو مار دیا، وہ مر گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پہ لقد جئت شیئا نکرا، وہ پہلے تو ہی برا، پہلے تو پٹی خراب دی، کشتی کو توڑا، اب بندہ ہی مار دیا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ انہوں نے وہی بات کی کہ بھائی میں نے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے،
اچھا ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر مجھے مہلت دے دیں، اس کے بعد میں نے سوال کیا تو نہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اور نہ میں کوئی تو میرے شرط پر میں پورا اتر سکتا ہوں، بس چھوڑ دینا، پھر فراق ہو جائے گا۔ سفر کر کر کے تھکے ہوئے تھے، ایک بستی میں پہنچے، بھوکے تھے، تو ان سے کہا ہم مہمان ہیں، کھانا کھلا دو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، جاؤ جاؤ پرے، کوئی کھانا کھونا نہیں ہے ادھر۔ اچھا، یہ چلتے ہوئے آگے دیکھتے ہیں ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، تو پھر اس کو جو ہے کہ آؤ پھر اس کو ذرا سیدھا کرتے ہیں، اس کو پشتی لگاتے ہیں تاکہ گرے نہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں انہوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں کھلایا، اب ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، وہ کم از کم مزدوری لے لیتے تو کھانا تو بن جاتا، وہ بھی نہیں کیا۔ اور میں ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرے اور میرے درمیان فراق ہو گیا، آگے چل نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر وہ 3 جو واقعات ہوئے ہیں میں اس کا نتیجہ بتا دیتا ہوں، پھر تیری راہ الگ تھے میری الگ۔ کشتی میں نے اس واسطے توڑی تھی کہ ظالم ایک بادشاہ بیگار میں وہ کشتیاں لے رہا تھا کہ اس کی کوئی ضرورت ہوگی یا جیسے بھی، تو عیبدار کشتی نہیں لیتا تھا، میں نے اس کی کشتی کو عیبدار کر دیا، وہ پھٹا ان کے پاس ہی ہے، جب اس کی 10 رات سے نکل جائیں گے وہ پھٹے کو جوڑ کے اپنا کام کریں گے۔ اگر یہ صحیح کشتی ہوتی تو وہ لے لیتا ہے، غریب یتیم لڑکے تھے، ان کا تو کام ہی سارا خراب ہو جاتا۔ میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے۔ باقی جو لڑکا میں نے قتل کر دیا، ان کے باپ والدین بڑے نیک تھے، لیکن اس نے اور بڑا ہو کر لاڈلا ہی اتنا تھا، اس نے کفر شرک میں پڑ جانا تھا اور اپنے والدین کو بھی اس کی طرف مجبور کرنا تھا۔ ان یرہقہما طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر پر ان کو بھی ابھارنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ کیا کہ اس بچے کو ابھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی جائے جنت میں، اور اس کو اس والدین کو ایک اور بچہ دے دیں گے جو ان کی خدمت گزار ہوگا۔ تو میں نے کیا نقصان کیا؟ نہ بچے کا نقصان ہوا نہ والدین کا نقصان ہوا۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ دیوار والا ہے، وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، نیچے ان کے باپ نے کوئی ان کا خزانہ جو کچھ بھی تھا کوئی اور نہ لے جائے، دیوار کے نیچے جو یہاں دبا دیا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو وہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لے لیتے اور جناب یہ یتیم بچوں کو نہ ملتا۔ میں نے کہا بھی یہ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہو جائیں، اس وقت تک دیوار ٹھہرے، میں نے اس واسطے اس کو پشتی لگا دی۔ میں نے کیا نقصان کیا؟ یہ ہے وہ جو جس پر تو صبر نہیں کر سکا اور میں نے اللہ کے حکم سے کام کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شبے کا جواب ہے۔ ذوالقرنین، ایک بادشاہ گزرے ہیں، کہتے ہیں سکندر نام تھا یہ ذوالقرنین، تو اس کے لوگ جو ہیں کہتے ہیں جناب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کی اگر اس سے مانگا جائے اور ایسے بندوں سے مانگا جائے تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ وہ گیا جناب مشرق مغرب یہ سارے علاقے اس نے فتح کر کے حکومت اس نے اپنے قائم کر لی، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا واقعہ اللہ نے بیان کر کے اس کی مجبوری کا بھی ذکر کر دیا۔ جب اونچی باتیں ہوں تو دوسری بھی ذکر کر دی جائیں تو تاکہ اعتدال رہتا ہے، ورنہ پھر ایک طرف کو دیکھتے رہتے ہیں دوسری خدا کے ساتھ جا کے ملاتے۔ حضرت ذوالقرنین بھی ایک مغرب کی طرف سفر کیا، لیکن اسباب ہم نے دیے تھے، ہمارے اسباب لے کر یہ گیا تھا، مشرق کی طرف مغرب کی طرف سفر کیا، آگے وہاں تک پہنچا جہاں سورج ایسے معلوم ہو رہا تھا ایک سیاہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، یعنی آگے پانی تھا، سمندر تھا، کیچڑ تھی، دلدل تھی، ایسی چیزیں، تو وہیں رک گیا اور واپس آ گیا۔ اور وہاں لوگ بستے تھے،
اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے، ہم نے کہا یہ اب آپ کی حکومت میں آ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں برتاؤ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اما من ظلم فسوف نعذبہ، جو ظالم ہیں ان کو سمجھاؤں گا، پھر بھی نہ سمجھے تو میں ان کو سزا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی اور زیادہ سزا دے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا۔ اور جو بات مان گئے، من آمن وعمل صالحا، ہم اس کو بدلہ دیں گے، ان کو عزت دیں گے، شان دیں گے، اور اللہ بھی ان کو بدلہ دیں گے۔ تو یہاں سے واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مشرق کا سفر کیا، جہاں سورج گویا کہ طلوع ہوتا ہے نظر آتا، جیسے ہمیں نظر آتا ہے سورج نکل رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے وہاں سے نکل رہا ہے۔ وہاں تک پہنچ گئے اپنے اسباب کے ذریعے جو اللہ نے دیے تھے۔ وہاں ایک قوم کو پایا، وہ جو عجیب ہی جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، ان کے پاس کوئی رہائشیں نہیں تھی، شاید کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اور ستر کا لفظ یعنی ان کے پاس کوئی پردے کی چیز ہی نہیں تھی۔ مکان جس طرح جانور رہتے ہیں، کوئی غور بنا لی، کوئی یہ بنا لیا، وہ اس طرح جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بارے میں تو اتنی بات کی کہ وہ ایسے لوگ تھے۔ پھر وہاں سے ایک اور سفر شمال کی طرف شروع کر دیا۔ وہاں فرمایا جاتے ہیں تو وہاں دیکھا تو وہاں کے لوگوں سے بات ہوئی، ان کی بولی بھی نہیں سمجھ رہے تھے، ترجمان کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے سمجھے۔ اس قوم نے یہ کہا تھا کہ ادھر ہماری پرلی طرف یأجوج اور ماجوج رہتے ہیں، وہ بڑے ہمیں ستاتے ہیں، وہ ادھر آ جاتے ہیں، ہماری چیزیں کھا جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، بہت تنگ ہیں ہم ان سے۔ آپ آئے ہیں، ہم آپ کو چندہ کر کے دے دیتے ہیں، آپ ایک یہ جگہ ہے جہاں سے آ جاتا ہے، اس کی دیوار بنا دیں، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں درہ، یہاں سے آ جاتے ہیں، اس کو ان پہاڑ کے برابر کر دیا جائے تو وہ نہیں آ سکیں گے، چندہ ہم دیتے ہیں، آپ کروا دیں۔ فرمایا نہیں، چندہ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، مجھے اللہ نے مال کافی دے دیا ہے، تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مجھے تمہاری افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کام تم نے کرنا ہے، پیسہ میں ہی لگاؤں گا، اور یہ اتنی موٹی دیوار بنا دوں گا، اور جناب پھر وہ نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ موٹی دیوار بنا دی، اور اس کے بعد فرمایا اس کو ہم پورا مضبوط ایسا کر دیتے ہیں، اوپر لوہے کی چادریں ڈال دیتے ہیں، اور چادروں کو پھر ملانے کے لیے اوپر تانبا ڈال کے بالکل ایک جیسا کر دیتے ہیں، نہ ان سے وہ دیوار ٹوٹے تھے، نہ اوپر سے وہ چھلانگ لگا کے آئیں، ایسی دیوار بنا دی۔ فرمایا یہ ان سے تو نہیں ٹوٹے گی، جب اللہ چاہے گے تو پھر ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد یہ قصہ ختم ہوا، اور جواب اس صبح کا یہ ہوا کہ ذوالقرنین واقعی بڑے فاتح تھے، اللہ نے عزت دی تھی، شان والے لوگ تھے، لیکن یہ اللہ کے اسباب کے ساتھ چلے ہیں، ان کے اپنی کوئی قدرت نہیں تھی۔ اور ان کی ذرا دیکھ، آج سے نہیں دیکھتے، مغرب کے سفر کو جب گئے ہیں تو آگے ایک جگہ پہنچ کے رکاوٹ ہوئی، آگے نہیں جا سکے، ان کو واپس آنا پڑا، خدا ہوتے تو آگے چلے جاتے۔ اور مشرق جب مشرق کی طرف گئے تو ان لوگوں کی بولی نہیں سمجھتے، خدا تو ہر ایک کی بولی سمجھ رہا ہے۔ اور ادھر گئے شمالی سفر کیا تو ادھر دیکھتے کہ فاعینونی، لوگوں کو کہتے ہیں میری مدد کرو، ہاں، تو اس سے معلوم ہوا وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اور بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت اسباب رکھے ہوتے ہیں، لیکن خدا نہیں کہ ان کی نظریں نیازیں ہم شروع کر دیں اور ان کو پوجنا شروع کر دیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو اپنا خدا بنا لیں مجھے چھوڑ کر۔ یاد رکھیں ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، مہمانی دلائیں گے جہنم کی۔ هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ نقصان کے عمل والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا نیکیاں بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن گندے عقیدے کی وجہ سے اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں۔
یہ جہنم میں جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے لوگ جو اچھے عقیدے کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان کو بشارت ہے کہ جنت الفردوس مہمانی کے طور پر دیں گے اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ جنت سے نکلنے کو چاہیں گے بھی نہیں۔ کلو کان، اللہ کی عظمت بھی یاد رکھو، کتنی عظمت اور علم والے ہیں۔ فرمایا اگر یہ پورا سمندر، کہتے ہیں لوگ مشہور، آج کل تو جہاز ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پرلا کنارہ کسی نے سمندر کا نہیں دیکھا، یہ ایک مشہور ہے، کیونکہ پہلے تو وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، اب جہاز اوپر سے گزر جاتے ہیں، ادھر ادھر شہر، ادھر بہت سی معلومات ہو گئی ہیں۔ فرمائے اتنا بڑا سمندر اگر سیاہی بن جائے اور اللہ کی باتیں لکھی جائیں اور یہ سمندر ختم ہو جائے اور بھی ایک سمندر آ جائے، پھر وہ بھی سیاہی کے طور، دیکھو نا اتنی چھوٹی سی دوات ہوتی ہے سیاہی کی، لکھتے 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 بڑی بڑی موٹیاں کاپیاں لکھی جاتی ہیں، سیاہی تو نہیں ختم ہوتی، تو یہ سمندر سیاہی ہو، پھر لکھنے والے تو ماشاءاللہ انسان ہو جن ہو جو بھی ہو، اور آگے سورہ لقمان میں آتا ہے 7 سمندر اور مل جائے ایسے، پھر بھی یہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن میرے خدا کی باتیں نہیں ختم ہوں گی، یہ اتنی عظمت والے ہیں اور اتنا علم والے۔ آخری آیت کے اندر یہ سبق قابو کر کے رکھنا ہے، چند ایک باتیں ایک آیت میں اللہ تعالی نے فرما دی ہیں خلاصے کے طور پر، جس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے خوشی سے عزت سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو نیک عمل کرنے چاہیے اور اخلاص کے ساتھ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور دوسری بات اپنے عقیدے کو بالکل درست رکھنا چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ اعلان اللہ نے اپنے پیغمبر سے کرا ہے، آپ میرے محبوب کر دیں، سب سے پہلے اپنی بشریت کا بتائیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، کہہ دیجئے میں کیا ہوں، یقینی بات ہے بشر ہوں، انسان ہوں، اتنے خود لفظ ہے، لوگ پھر بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ جی نہیں، یہ ایسے بشر کہنے والے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے بشر کا لفظ خود نبی علیہ السلام سے کہلوایا، آپ کہیں کہ میں بشر ہوں، اور یوحا الیہ، میں نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اچھا فمن کان یرجو، اچھا وحی کیا آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو آدمی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے کہ اچھے طریقے سے ہو، دیدار الہی ہمیں ملے، اس کو نیک فلیعمل عملا صالحا، ایک تو عمل نیک کرے، دوسرا شرک نہ کرے، عقیدہ ٹھیک رکھے، ولا یشرک بعبادت ربی احد۔ یہ آخری آیت ہے سورہ کہف کی، یہ جو اہم باتیں ہیں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، قابو رکھنا ہے ان کو۔ کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کا نام سورہ مریم ہے، اگلی سورت، تو اس میں بھی شبہات کے جواب ہیں۔ شبہات کے جواب کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے مسئلے بھی بڑے تو سارے ہوتے ہیں، قرآن ہے، ایک ایک بات میں بہت کچھ نکلتے ہیں، لیکن جو عام روٹین کے مطابق لوگ اعتراض کرتے تھے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں اور بیوی بانجھ ہے، تو اس عمر میں بچہ نہیں ہوتا، ان کو بچہ ہو گیا تو معلومات ہے کہ ما فوق الاسباب قدرت کے مالک ہیں، اس واسطے اگر ان کی منت مانی جائے اور ان سے درخواست کی جائے تو یہ ناجائز نہیں، شرک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کمزوریاں بیان کر دی، یہ تم خدائی درجے کی طرف نہ لے جاؤ، ان کی کمزوریوں کو دیکھو، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ وہ تو مانگ رہے ہیں اذ نادى ربه
اذ نادى ربه نداء خفیا، اپنے رب کو، ایک تو آداب میں سے ہے آہستہ آہستہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو پکارے، دوسرا زکریا علیہ السلام کو شرما کر بھی ایسے کر رہے تھے کہ کوئی آدمی بہت بوڑھا ابھی کہے کہ یا اللہ مجھے بچہ ہوتے، لوگ کہ واہ ایسے کو اب بچہ ہو، بچے آ رہے، اور لوگ مذاق کریں گے، اس واسطے بھی وہ چپ کر کے آہستہ آہستہ، اللہ تعالیٰ تو ہر بات ہر طرح کے سنتے ہیں، اور اپنی کمزوریاں بیان کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں، اور میرا سر سفید ہو کر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے شعلے ہوں، یہ دونوں کمزوریاں ہیں، ان میں بچہ نہیں۔ تیسری کمزوری ہے میری بیوی بانجھ ہے، بانجھ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ جوانی میں بھی بچہ نہیں ہوتا اس عورت کو، عقیم بھی کہا جاتا۔ اچھا جی، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے ایک وارث دے دے جو میرے علم نبوت کا وارث ہو اور میرے یہی کام کرے جو میں کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ فرمایا قبول ہے، قبول ہے، ہم نے دعا تم کی قبول کر لی، آپ کو بچہ ہوگا، اس کا نام ہم خود تجویز کر دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس جیسی عجیب صفات والا بندہ پہلے آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، عجیب صفت والا بچہ دے گا۔ اچھا، دعا قبول ہو گئی، اب پھر سوال دوسرا کر دیا، یا اللہ پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں بچہ ہونے والا ہے؟ جوان ہو بیوی تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے، ایام ماہواری بند ہو گئی تو بس پیٹ میں بچہ 9 مہینے کے بعد آئے گا، پتہ تو چل ہی گیا، تو خوش ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا اچھا یہ بھی بتا دیتے ہیں، دیکھو نا یہ کمزوری، آپ کو نہیں پتا تو ایک دن ایسا ہوگا آپ آئیں گے تو آپ بول نہیں سکیں گے، 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، جس دن یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا ہمارے گھر خوشی ہو گئی، شروع ہو گئی ہے۔ تو ایسا ہوا، وہ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو خطاب بھی کرے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عجیب صفات تھی، روتے ہی رہتے تھے ہر وقت، انہوں نے عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں کی، شادی کوئی نہیں، بس اللہ کی جو ہے طرف سے جو حکم ہوتا وہ دعوت لوگوں کو دیتے، یا اللہ کا ذکر کرتے یا روتے رہتے، بس اس کا ان کا یہ کام تھا۔ بڑی اللہ نے ان کی تعریف کی، یہ بڑے اپنے والدین کے فرما بردار تھے، یہ بڑے پاکیزہ آدمی تھے، یہ بڑے پرہیزگار، کان تقیہ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والے تھے، ورنہ تو بڑھاپے میں اس عمر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لاڈلا بڑا ہوتا ہے، تنگ بڑا کرتا ہے بعد میں، بہت تنگ کرتا ہے۔ اور میں ایسا نہیں ہے، جبار نہیں ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا، اس پر تو میری طرف سے جب یہ پیدا ہوا سلامتی، جب مرے گا تو سلامتی، جب اٹھے گا تو سلام ہوگا۔ اللہ ایسا اچھا بچہ ہے۔ تو یہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر بچہ لیا ہے، وہ آپ خود نہیں پیدا کر لیا، ورنہ پہلے ہی خود پیدا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ، اس میں بھی ایک شبہ کا جواب ہے کہ مریم کو بغیر خامد کے بچہ ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو یہ بھی کوئی مافوق الفطرت اسباب کے مالک ہیں، اگر ان سے بھی مانگا جائے تو خدا کا بیٹا، بعض لوگوں نے بتا دیا تو یہ درست ہے، کوئی خلاف نہیں۔ اللہ نے پھر یہ بھی واقعہ بیان فرما دیا کہ نہیں، ان کے اندر بھی کمزوریاں، خدا نہیں، ان سے مانگا نہیں جاتا۔ مریم ایک طرف گئی غسل کے لیے تو آ گیا ہے فرشتہ انسان کی شکل میں، دیکھا یہ کیا ہے، بندہ تو نیک نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو اس علیحدگی کی جگہ آنے کی کیا ضرورت تھی، کیوں ادھر آئے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگرچہ تو نظر آتا ہے پرہیزگار، لیکن تیرا کام ادھر کیا تھا آنے کا؟ انہوں نے کہا میں آپ نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، آنا رسول ربک،
میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں تجھے بچہ دینے کے لیے آیا۔ ایک نئی بات کر دی، تو بچہ دینے میں کنواری لڑکی کے بچے کا کیا مطلب ہوا؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے کیسے بچہ ہوگا، نہ تو مجھے کبھی کسی انسان نے اس مقصد کے لیے ہاتھ لگایا، نکاح کے ساتھ جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، انسان تو سارے ہاتھ لگاتے، ماں پالتی رہی، حضرت زکریا علیہ السلام پال رہے، دوسرے بچوں کو سب اٹھاتے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہی نہیں، یعنی وہ خاص مقصد کے لیے جو مرد عورت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے اس طرح نہیں لگایا، نہ نکاح کے ساتھ نہ بغیر نکاح کے۔ فرمایا بالکل ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں کوئی آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قال كذلك، بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن تیرا رب بغیر خامد کے بچہ دینے پر بھی تو قادر ہے، آسان ہے، کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بچہ تجھے دے کر ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو عزت ملے گی اور بچہ نیک ہوگا۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے، آگے بڑھ کے پھونک دیا فو، اور حمل ٹھہر گیا۔ بس جب وضع حمل کا وقت آیا، اب کیا کرے، کنواری لڑکی ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو کدھر کیا کرے، اکیلی پرے دور جاتی ہے، کہتی ہے کہیں کیا کروں، بس وہ ایک جا کر کھجور کا خشک تنا تھا، وہاں درد ذہن کو تنگ کر رہا تھا، بچے کا جو درد ہوتا ہے، لیکن اس کو درد کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، اس کو ایک شرم کہ مجھے کیا کہیں گے، کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کے دماغ سے بھی بھول گئی ہوتی، اب یہ بچہ جب جا کے اٹھا کے لے جاؤں گے تو لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ پریشان تھی، پریشانوں کا مداوع خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ فرشتے کو حکم دیا، اس نے آواز دی پریشان نہ ہونا، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، جہاں تو بیٹھی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے ایک چشمہ رکھا ہوا ہے، یہاں سے پانی نکلے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا اور پانی یہاں سے نکلے گا، اور جو کھجور ہے نا، کھجور کا تنا خشک ہے، اس کو ذرا حرکت دینا تو اوپر سے اللہ تعالیٰ تازہ کھجوریں گرا دے گی، تین کام ہو جائیں گے، بچہ ہو جائے گا، پانی مل جائے گا اور کھجوریں بھی مل جائیں گی۔ کیا کرنا، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھانا کھجوریں، پینا پانی، اور آنکھوں بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لینا۔ دیکھو یہاں ایک نقطے کی بات علماء لکھتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ذرا ہمت کر کے حرکت دے، کس کو، اس تنے کو۔ حالت یہ تو عورت کی حالت بڑی نازک ہوتی ہے، وہ تو شودی آپ ہی مر رہی ہوتی ہے، یہ اتنا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس حالت میں مر گئی تو یہ شہید مرے گی، جنت میں جائے گی۔ لیکن اور درخت کو پھر حرکت دینا تو بڑا مشکل، یعنی اس سے معلوم ہے کہ بندہ ہاتھ پاؤں توڑے نہیں، اپنی ہمت سے جو اسباب ہو سکتے ہیں اتنا تو کرے، آگے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا۔ اچھا، باقی جو اصل تیری پریشانی ہے اس کا مداوع یہ ہے، جب تو بچے کو لے کے آئے گی نا، لوگ پوچھیں گے، اس وقت خاموش ہو جانا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، میں تو مجھے روزہ ہے، بس یہی اسی سے بات کر لوں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے کہا یہ اکڑی ہوئی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا، او ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ خراب تھا نہ تیری ماں خراب تھی، تو درمیان میں سے کیسی نکل آئی؟ عجیب۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ بڑی بگڑی ہوگی، الٹا ہمارے سے بچوں سے بات کر رہے، بچے بھی کبھی گود میں بولتے ہیں۔
تو بس اشارہ کرنا تھا. بچہ بول پڑا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ بچہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے، ایک مستقل کتاب بھی دیں گے، میں برکتوں والا ہوں، جہاں بھی جاؤں گا برکتیں ہوں گی، اور مجھے اللہ نے نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کا بھی جب تک زندہ رہوں حکم دیا ہے. جب بڑا ہو جاؤں گا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا بنایا ہے، میں یہ اکلوتا بیٹا ہونے کی ماں کو تنگ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولد، اس پر بھی پیدا ہوا موت آئے گی، ہر حال سلامتی سلامتی ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہ سیدھی راہ ہے. آگے ایک اور شبے کا جواب درمیانے کی یہ آیت ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان لوگوں کو ارمان اور افسوس کے دن سے ڈرائیں، خواہ کتنا بھی نیک ہو، ایک ایسا دن آنے والا ہے وہ بھی افسوس کرے گا کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا، میں نے کوتاہی کی ہے، وہاں کوتاہی نہ کرتا. حالانکہ وہ جنت میں جا رہا ہے، جائے گا جنت میں، سارے غم دھل جائیں گے. تو ہر باقی جو کافر مشرک اور نافرمان لگے ہو تو وہ افسوس ہی کریں گے. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، انہوں نے امتحان اتنے پاس کیے جناب، وہ ایسے تھے ایسے تھے، اگر منت مانی جائے اور ان کو پکارا جائے تو حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کمزوریاں، وہ تو اپنے باپ کو بھی مسلمان نہ کر سکے، ساری زندگی ٹل لگاتے رہے قوت، لیکن نہیں بسا، اور وہ تو یہ بھی نہیں کر سکے تمہارے کام کیسے کر لیں. اب دیکھو ابراہیم کی چند ایک تقریر ذکر کی، اپنے باپ کو کیسے پیار سے کہہ رہے ہیں یا ابت انی قد جانی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ابا آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کام آتے ہیں. ابا جی میرے پاس علم ہے، میری بات مان لیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا. ابا جی شیطان کی بات نہ مانا کریں. یا ابا جی انی اخاف ان یمسک عذاب، اگر اسی طرح چلتے رہے تو رحمان کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ پیار سے کہہ رہے ہیں ابا جی ابا جی ابا جی. اور ابا جی کا جواب قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم اچھا میرے مذہب سے تو پھر گیا ہے، نہیں باز آتا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. اللہ لارجمنک وہجرنی، لیکن ابھی میں رعایت دیتا ہوں، ابھی تو فی الفور میرا گھر چھوڑ کے چلے جا، پھر اور بات کی تو پتھروں سے مار دوں گا. ابراہیم فرمایا سلام علیک. ابا جی آخری سلام، میں گھر سے جا رہا ہوں لیکن آپ کے ساتھ شرک میں شریک نہیں ہونا چاہتا. میں اپنے رب سے تیرے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا، وہ بڑا مہربان ہے، امید ہے کہ میری دعائیں سن لے گا، تجھے بھی ایمان کی توفیق ہو جائے گی. میں تمہیں بھی اور تمہارے معبودان باطلہ کو بھی چھوڑتا ہوں اور اپنے رب سے مانگتا ہوں. اچھا اللہ تعالی نے فرمایا میرے لیے تو نے سب کچھ چھوڑا. فلما تذروا وما يعبدون من دون اللہ، آزر جیسا باپ چھوڑا تو ہم نے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا دے دیا. سب پر سلامتیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، ادریس علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر بیان کر دیا. یہ سب اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے. یہ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یہ نبی تھے، آدم کی اولاد تھے، یہ ایک دوسرے کے بھی رشتہ دار لگتے تھے، یہ خدا نہیں تھے، یہ خدائی صفات والے نہیں تھے، یہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. تم بھی ان کی تعلیم کے مطابق اللہ سے مانگو. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. اچھا یہ تو توحید کی تعلیم دیتے رہے، پھر کیسے لوگ بعد میں نافرمان شروع. ہاں فرمایا کچھ جو ہوتے ہیں بعد میں جو خلیفے بنتے ہیں وہ خراب بھی نکل آتے ہیں.
تو بعد میں یہ چلے گئے، ان کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے نماز ضائع کی، آہستہ آہستہ شیطان کے پیچھے لگ گئے، اس واسطے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جو لوگ شیطان کے پیچھے نہیں لگے، انہی کے راستے پہ چلے تھے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یا انہی میں سے بھی کوئی توبہ کر لے تو ہم اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ آگے جو ہے فرمایا، انسان سے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے میں مر جاؤں تو مٹی ہو جاؤں گا، دوبارہ کیسے نکل سکتا ہوں، پھر کیسے پیدا ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے۔ اور پھر جو لوگ جو ہے غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ان کو اور ان کو سب کو جہنم کے کنارے جمع کر کے پھر ان کو پھر جہنم کے اندر پھینک دے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سارے گزریں گے تو صحیح، نیک بھی وہاں سے جہنم سے گزریں گے، لیکن جو پرہیزگار ہیں ہم ان کو پار کر دیں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ وہاں گر کے ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، ایک صحابی نے کسی مشرک سے پیسے لینے تھے، اس کو کہا یار میرے قرضے دے دے۔ اس نے کہا پہلے تو اپنا ایمان چھوڑ، نبی کا انکار کر، پھر اپنے پیسے لے لینا۔ انہوں نے کہا تو مر کے بھی دوبارہ آ جائے نا، میں اب اسلام نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر میرے پاس وہاں مال ہوگا، وہاں سے لے لینا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتا ہے قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا اس نے غیب پر جھانک لیا ہے کہ اس کو سب کچھ ملے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اس کا لکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو عذاب ہی عذاب بڑھاتے جائیں گے، اور جو کچھ اس کا مال ہے یہ چھوڑ جائے گا، اس کے ہم ہی مالک ہیں، ویسے بھی ہم مالک ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ اللہ کے سوا دوسرے معبود بناتے ہیں تاکہ وہ ان کی قوت اور اکثریت اور عزت کا باعث بنے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، قیامت کے روز یہ ان کے مخالف ہوں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں ہمیں چھڑوا لیں گے، وہ مخالف ہوں گے۔ شیطان جو ہیں وہ کافروں پر جو ہے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو ابھارتے ہیں اور شرک میں، اور یہاں تک کہ یہ خدا کے بیٹے کا جو ہے عقیدہ رکھنے لگ پڑے، اور یہ خدا کے بیٹے کہنا اتنا بھاری بات ہے۔ یہ لَقَدْ جِئْتُمْ شِيْئًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، اتنی بھاری چیز ہے کہ اس سے پورا آسمان پھٹنے ہو جائے اور زمین چر جائے اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت بن کے گر جائیں۔ کس پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان کل من فی السماوات والارض، کون اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کی زمین و آسمان کی چیزیں اللہ کے سامنے غلام اور بندہ ہو کے آئیں گی، اور بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان میں اچھے عمل کرتے ہیں ہم ان کو ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک نسخہ محبت کا، لوگ چاہتے ہیں لوگ مجھے چاہیں، اللہ نے ایک نسخہ دے دیا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ تم ایمان اور عمل صالح میں لگ جاؤ، لوگ تمہیں محبت کریں گے، لوگ ہر شاید تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ آپ دیکھتے نہیں نیک نیک لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کتنی محبتیں کرتے ہیں، اپنے بچوں سے ہی چیز لے کر کہتے ہیں فلاں بزرگ کو وہاں کو دیا۔ تو بہرحال یہ محبت اگر چاہتے ہو تو اللہ سے محبت لگاؤ۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی، یہ سورۃ طه، اس کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافی تفصیل سے واقعہ ہے، اور اس میں زیادہ تر جرأت مند بنانے کے لیے ایک کام کو کرو، موحد بنو اور جرأت کے ساتھ کام کرو، ڈھیلا ڈھیلا کام نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھو، ایک جابر بادشاہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور ہر جگہ میدان میں فاتح ہوئے، اس سے دبے نہیں، ڈرے نہیں ہیں۔
پہلی جو آیتیں ہیں ماشاءاللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کے طور پر فرمایا ہم نے، اور نبی علیہ السلام کو خطاب ہے. اب بہت زیادہ پڑھتے پڑھتے رات کو جناب اتنا تلاوت کر رہے ہیں، کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے ہیں. فرمایا ہم نے قرآن اس واسطے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں ہی بڑھ جائیں، بس جتنا ممکن آسانی سے ہے اتنا ہی کریں آپ زیادہ. کیا وہ عبادت تھی جو اللہ تعالیٰ خود روک رہے ہیں ان کام کرو. اللہ اکبر. عبادت دے جائی ہوئے رب خود آ کے اور بس کر. اللہ اکبر. اور یہی وہ آیت ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف انہوں نے راغب کیا. بہن کو مار مار کے تھک گئے. انہوں نے کہا، بہن فاطمہ نام تھا، جو خطاب کا خون تیرے اندر ہے وہ میرے اندر بھی ہے. تو کفر پر اتنا پکا ہے تو ایمان کچی میں بھی نہیں ہوں. میری بوٹیاں اڑا دے لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ بات نرم کر گئی. کہتے کیا پڑھ رہے تھے دکھاؤ. ہمیں دکھائیں. آپ تو کفر کے ساتھ نجاست میں ہیں، آپ کو نہانا پڑے گا، کپڑے بدلنے پڑیں گے، وضو ہر شے کرنے، پھر ہم دکھائیں. وہ مان گئے. ادھر دعا کی تھی نبی علیہ السلام، وہ قبول ہو گئی. اس کے بعد جب وہ تیار ہو گئے، کپڑے بدل لے، بہنوئی کے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے، دوسرے کپڑے. پھر ان کو وہ اس طرح کاغذوں میں لکھا ہوا تو نہیں تھا، پتہ نہیں کسی ہڈی پر کسی پتھر پر لکھا ہوئی ایک سورت کی چند آیتیں تھیں. عربی تو جانتے تھے، پڑھا تو جناب اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے جلدی مجھے کلمہ پڑھاؤ. کہاں ہے نبی، میں وہاں جانا چاہتا. 12. تو اس کے اندر توحید کا شروع میں ذکر ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمان زمین اور اوپر نیچے کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں. آپ اونچا بولیں یا نیچا بولیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کے خوبصورت نام زیادہ ہیں، جو بھی چاہے پکاریں. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. انہوں نے آگ جب دیکھی تو کہنے لگے تم ٹھہرو، مدین سے واپس آ رہے تھے تو میں یہاں سے لے آتا ہوں. وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ملی، انا ربک فاخلع علیک. جہاں پہنچے یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں جوتے اتار دیں، میں تیرا رب ہوں اور تو پاکیزہ وادی میں پہنچ چکا ہے. ہم نے آپ کو نبوت دے دی ہے. انا اخترتک فاصدع. آپ ذرا دھیان سے سنیں جو آپ کو وحی ہوگی. وہ پہلی وحی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت میری کر، نماز میری پڑھ، میری یاد کے لیے. تو وہ ایک ایک آیت کا تو نہیں ہوتا، ترجمہ تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں بتائیں. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوٹی ہے، پھینک دیں اس کو. اچھا پھینکا، وہ تو بھاگنے لگی. ہاں یہ کیا ہوا؟ ڈر گئے. فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ہاتھ لگاؤ، یہ اسی طرح سوٹی بن جائے گی، ڈنڈا بن جائے گا. یہ آپ کو معجزہ دے رہا ہوں. یا آپ جہاں جائیں گے یہ معجزہ دکھانا ان کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میرا معجزہ ہے. اور ہاتھ آپ بغل میں ڈالیں، نکالیں، سفید ہے، یہ بیماری نہیں، یہ ایک معجزہ ہے. یہ 2 معجزے لیں اور جائیں فرعون کے پاس. ان کو جنہوں نے وارنٹ گرفتاری نکالے ہوئے تھے کہ اس بندے کو پکڑاؤ اور اس کو قتل کرنا ہے قصاص میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، وہ نہ پکڑے، آپ خود چلے جائیں. اللہ، ہم جو آپ کے ساتھ ہیں. اچھا یا اللہ پھر میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی لا دے اور میرا سینہ بھی کھول دے. ایسے دربار میں جانا آسان نہیں ہوتا. میری زبان بھی چلتی رہے، اس کو بھی ذرا کھول دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے، تیری ساری دعائیں ہم نے قبول کر دی. جاؤ. ہم نے آپ کے ساتھ ایک احسان تھوڑا کیا ہے، آپ سے پہلے آپ پر احسان کیا ہے. جب آپ کی جان کے خلاف لوگ ہم آپ کو قتل کرا رہے تھے تو ہم نے اس وقت آپ کو محفوظ کیا، اور سارے واقعات جو پہلے گزرے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. لیکن آخر میں فرمایا جاؤ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. آپ اور آپ کا بھائی دونوں مل کر جائیں لیکن میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا. فرعون کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ بات نرم کرنا. اللہ اکبر.
سختی سے بات نہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جوشیلا تھے. تو فرمایا سختی سے بات نہ کرنا، شاید وہ آرام سے بات کریں کہ وہ نصیحت پکڑے اور ڈر جائے. اللہ اکبر. حضرت یا اللہ پھر کیسے ہوگا، وہ تو ہمارے اوپر پہلے زیادتی کر کے قتل کروا دے گا. فرمایا قتل ایسے کرا دے گا. لا تخافا اننی معکم اسمع وارا، ڈرنا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری گفتگو بھی سنتا ہوں اور تمہارے حالات کو بھی دیکھتا ہوں. نہیں، فرعون کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ خود سہم جائے گا. جا کے اس کو کہہ دو توحید کلمہ پڑھو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. پہنچ کے بتا دیا اور اس کو سلام کرنا، والسلام علی من اتبع الہدی، غیر مسلم کو سوال کا طریقہ بھی بتا دیا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، آگے فرعون وہ نہیں کہتا کہ تو یہ وہ تھا، تمہارا رب کوئی اور ہے، رب تو میں ہوں. فرمایا نہیں، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور ہدایت دی ہے. اچھا تو پہلے لوگ جو ایسے مر گئے وہ. فرمایا تمہیں اس کا کیا علم، عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اپنی بات کر. اللہ وہ اللہ ہے جو بارش برساتا ہے، زمین سے ہر چیزیں نکالتا ہے، تم کھاتے ہو پیتے ہو یہ وغیرہ وغیرہ، اسی زمین سے نکلے ہو، اسی زمین سے پر کھاتے پیتے ہو، اسی زمین میں تمہیں دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہو گئی. اچھا کوئی معجزہ دکھا دیا، کہتے یہ تو جادو ہے، تو ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے، ہم جادو کے ساتھ جادو کا مقابلہ کریں گے، کوئی وقت بتا دے. یہ نہیں کہتے فلانے دن، الٹا حضرت موسیٰ سے وقت لے رہے کہ آپ وقت دیں، ہم جادوگروں کا آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. نہ کہ میں ہی وقت دیتا ہوں، چھٹی کا دن ہو تاکہ لوگ دفتر میں دکانوں میں نہ جائیں، اور دوپہر کا وقت ہو تاکہ نیند پوری کر کے بھی آ جائیں، تاکہ مجمع خوب لگ جائے. ایسا دن ہونا چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے. جادوگر پورے شہر سے پورے ملک سے اس نے بلوا لیے. آگے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سارے فرعونی کھڑے ہیں اور یہ دو بھائی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی تیسرا بندہ ہی نہیں، اور دوسرے کا وہ بھی ذکر بھی نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام گویا کہ تنہا کھڑے، لیکن دو وہاں موجود تھے. وہ جادوگر جب آئے کہنے لگے، ان کو بھی خطرہ پڑ گیا، یہ کہ عجیب جادوگر آ گیا، یہ تو ہمارے سارے جو ہے ہمارے معاملے پر بھی پانی سے ان کی حکومت نہیں جائے گی، ہمارا کام بھی خراب ہو جائے گا. جب یہ غالب آ گیا تو ہمیں کون پوچھتا ہے. کہتے ہیں یہی آج دن ہے، ٹل لگا لو، جو فاتح ہو گیا وہی کامیاب ہو جائے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم؟ فرمایا تم ڈال لو، بعد میں تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا. ڈال دیا. وہ سانپ ہی سانپ، تو انہوں نے سوٹی ڈالی تو سانپ بنا اور ان سارے سانپوں کو کھا گیا. اور اللہ کی کرنا تھا، انہوں جتنے جادوگر تھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ سجدے میں گر گئے اور زبان سے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ. الٹو گیا سارا معاملہ. ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں. فرعون دنگ رہ گیا، ہو گیا الٹا ہی کام ہو گیا. ہم تو شکست دینا چاہتے تھے، وہ تو فتح ہی حاصل کر گیا. بڑا غصے میں آیا، کہنے لگا مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا، خرچ میں کیا ہے، کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، تم نے یہ. اب میں تمہیں اگر ایمان سے ہٹتے نہیں ہیں تو پھر میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، لٹک لٹک کے مر جاؤ گے. کمال ہے اس جرأت مندی کا اور ایمان کی پختہ ہونے کا. ابھی یہ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، لن نؤثرک، حالانکہ اس کا بڑا روب تھا فرعون کا، ہم آپ کو ترجیح نہیں دیں گے، ہمارا جو حقیقی خدا ہے ہم اس کے ساتھ مل گئے ہیں. باقی تو دھمکیاں دیتا ہے، فخذ ایمان دقال، جو کر سکتا ہے کر دے. اے ایمان ہمارے دل میں آیا، یہ کسی کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. اے جرأت مندی، موسیٰ علیہ السلام کی جرأت مندی.
ٹائم زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا، وہ دیکھیں پھر یہ نئے مسلمان، نو مسلم ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں کہ جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اب یہ ہمارا اسلام، ہمارے ایمان ہمارے سینے سے نکل نہیں سکتا، جان جاتی ہے تو ویسے بھی جانی ہے، تو کامیاب ہو گئے یہ۔ تو اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ فرعون تو باز نہیں آتا، آپ اپنی اسرائیل جو قوم ہے آپ کی لے کر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب تفصیل کا وقت نہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ بنی اسرائیل کو کہا یا بنی اسرائیل قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ، ہم نے تمہیں جو ہے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی، اور اب تم اپنے پیغمبر کی اتباع میں اپنے خدا کو راضی کرو، اور پیچھے جو کچھ ہو گیا ہم بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، بخش دیں گے۔ درمیان میں یہ پچھلے کا آگے ایک واقعہ یہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے تو پیچھے لوگوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور جناب وہ بچڑے کی پرستش موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تو بڑے غصے ہوئے، فارغ ہو کے پہلے آئے، فوراً پہنچے، آ کر کہا یار تم نے میرے بعد یہ کیا کر لی؟ وہ سامری نے وہ سونا، ان کو کہا کہ یہ سونا تو فرعونیوں کے لائق جائز نہیں ہے، اس کو پگھال کے انہوں نے پھینک دیا، اس نے اٹھا لیا پگھال کے، کوئی کاریگر تھا، سونار تھا کیا، اس نے بچڑے کی شکل بنائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کے نیچے سے مٹی اس نے پہلے اٹھائی ہوئی تھی، اس میں پاس تھی، اسے اس میں ڈالی تو آوازیں آنے لگی، کہنے لگے یہ ہے ہمارا خدا، اور موسیٰ علیہ السلام تو بول کے چلے گئے ہیں، طور پہ خدا ادھر آ گیا۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی خدا ہو سکتا ہے، یہ غلط بات نہ کرو، کتنا سمجھایا لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم موسیٰ کے آنے تک تو ادھر بیٹھے ہیں، پھر جو وہ ایسے کریں گے ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کہنے لگے یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب یہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو خلیفہ بنا کے نہیں کیا تھا میں، آپ نے کیا اصلاح کی ہے؟ میری نافرمانی کی ہے؟ کہنے لگے یا ابن امہ لا تاخذ بالحذر، اور صرف اتنا غصے سے بولے ہی نہیں، ایک ہاتھ داڑھی میں، ایک ہاتھ سر پہ بالوں میں ڈول کی کھینچا، امی کے بیٹے میری داڑھی نہ کھینچ، میرے سر کے بال نہ کھینچ، میں نے تو پوری کوشش کر لی تھی، لیکن یہ بات صرف میں نے ان کے ساتھ لڑائی یعنی جہاد نہیں کیا، باقی پوری کوشش کی، لیکن آپ کے انتظار میں نہیں کیا، آپ آ گئے یا بتائیں گے تو ٹھیک ہے، تو وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہو گئے، اچھا چھوڑ دیا۔ اوے سامری تیروں کی تکلیف ہوئی، فما ختم ہو یا سامری، کیا تیرا عمل عظیم تھا؟ انہوں نے کہا کانپتے کانپتے کہتے ہیں میں نے وہ مٹھی مٹی کی اٹھائی تھی، وہ میں نے ڈالی، میں کہ اس کے اندر اثر ہوگا، تو وہ بول پڑا، بس میں نے یہ کیا۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے، اب تمہیں سزا یہ ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَكُونَ لَا مِسَاس، جب لوگوں کو پیچھے لگانے والا تھا نا، اب کسی کا ہاتھ بھی تجھے لگ گیا تو تیرے جسم میں آگ لگ جائے گی، یعنی بخار اتنا تیز ہو جائے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، اس وقت دور سے بندہ آئے گا کہے گا لا مساس لا مساس لا مساس، مجھے مسافہ نہیں کرنا، میرے نزدیک کوئی بھی نہ آئے، ایک تو تجھے یہ اس طرح کی مصیبت میں ہم ڈالیں گے، دوسرا فَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، جس تو نے خدا بنایا اب اس کو دیکھ، ہم تیرے سامنے اس کو جلا کر اس کو راکھ کر کے پڑا دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہا خدا کون ہے؟ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود وہ ہے جس کے ساتھ کوئی ساجی شریک نہیں ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس کو خدا بنانا ہے۔
جو نہیں بناتے ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی، قیامت کے دن ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ آواز تک بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ ایسے جو ہیں وہ مٹی اور ریت کی طرح بن کے اڑ جائیں گے، اور زمین ساری صاف ایک میدان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا بولے گا ادھر آؤ، تو وہاں کوئی بھی انکار کرے گا، پیچھے آئیں گے، آواز بھی کوئی نہیں نکالے گا۔ تو یہ حالت ہوگی اور سب کی گردنیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ ہاں جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس وقت وہ عزت کے ساتھ ہوگا، اس پر نہ ظلم ہوگا نہ کچھ۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا جب وحی ہو نا، نبی علیہ السلام شروع میں جلدی جلدی قرآن پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، بھول نہ جاؤ۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، آپ خاموشی سے سن لینا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ جب وحی ہماری طرف سے ختم ہو پھر پڑھیں تو ہم آپ کو پڑھا دیں گے، قرآن یاد ہوگا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم یاد خود کروا دیں گے۔ اور دعا مجھ سے مانگنا، رب زدنی علما، یا اللہ یہ بھی علم ہے، اس سے اور بھی زیادہ علم دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی تھوڑا سا بتا دیا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دست قدرت سے پیدا کیا، جنت میں رکھا، لیکن شیطان نے ان کو وہ جو ہے درخت کھلا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ٹھیک ہے بظاہر نافرمانی تو کیا ہے، لیکن ان کا عزم نہیں تھا، ان سے کروایا گیا ہے۔ اللہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو آدمی میری یاد سے، میرے قرآن سے منہ پھیرتا ہے، اس کی میں زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ آپ کہے گا یا اللہ کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا، میں تو خوب دیکھتا تھا، کبھی عینک بھی نہیں لگائی تھی، میں تو بڑا بصیر تھا۔ فرمایا میرے احکام تیرے پاس، میری آیات تیرے پاس آتی تھی، تو نے ان کو چھوڑ دیا، تو آج ہم تجھے چھوڑتے ہیں، جا جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی بات نہ کر لی ہوتی تو ان کو عذاب جلدی سے پکڑ لیتا۔ اے میرے محبوب صبر کر ان کی باتوں پر، یہ آپ کو تکلیف تو دیتی ہیں، لیکن آپ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں اللہ کو یاد کیا کر۔ 5 نمازیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور دنیا کی طرف نظر بھی نہ بڑھائے، جو اس کی دنیا کی رونق ہے اور خوبصورتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم آپ کو اس سے بہت کچھ دیں گے۔ یعنی آخر میں نبی علیہ السلام کو حقائب ہیں جو ہمارے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ، لوگوں کو اپنی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ بھی اس کو پڑھیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں طلب کرتے، آپ کو خوب دیں گے، آپ کو کمانے کی ضرورت بھی نہیں، دکان چلانے اور زراعت کرنے اور تجارت کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے، ہم آپ کو کھلائیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو بہرحال یہاں سورت کو ختم ہو رہی ہے۔ کل متربص، آخری بات آخری آیت میں یہ فرمائی، ہر آدمی جس کام میں لگا ہوا ہے انتظار کرے، ہم بھی۔ اب یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون ہدایت والا تھا اور راہ راست پر چلا ہے، اور کون راہ راست کو چھوڑ کر جہنم میں گیا ہے۔